بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 179 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم بعض حروف جارہ کی تحقیق اور بحث پڑھیں گے، کیونکہ حروف جارہ کی بحث چل رہی ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواو القسم انما تكون عند حذف الفعل لغیر السؤال مختصة بظاہر، والتاء مثلها مختصة بسم الله تعالى، والباء أعم منهما في الجميع، ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي، وقد يحذف جوابه إذا اعترض أو تقدمه ما يدل عليه۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بواو القسم، اور واو جو قسم کے لیے آتا ہے، انما تکون عند حذف الفعل لغیر السؤال، یہ واو صرف فعل کو حذف کرتے وقت استعمال ہوتا ہے اور غیر سوال کے لیے آتا ہے۔ مختصۃ بالظاہر، اور وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے۔ والتاء مثلها مختصۃ بسم اللہ تعالی، اور تا بھی قسم کے لیے ہے اور اس کے احکام بھی واو کی طرح ہے۔ مختصۃ بسم اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ والباء اعم منہما فی الجمیع، اور با قسم ان دونوں سے عام ہے تمام احکام میں۔ وَيُتَلَقَّى الْقَسَمُ بِاللَّامِ وَإِنَّ وَحَرْفِ النَّفِي، اور قسم کا جواب لام، ان اور حرف نفی کے ساتھ لایا جائے گا۔ وَقَدْ يُحْذَفُ جَوَابُهُ إِذَا اعْتَرَضَ أَوْ تَقَدَّمَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور جواب قسم کو اس وقت حذف کر دیا جاتا ہے جب کہ وہ درمیان میں واقع ہو یا اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو اس پر دلالت کرے۔ آج کے درس کے اندر ہم نے ایک بات تو حروف میں سے واو قسم کی تحقیق پڑھنی ہے، پھر حروف جارہ کی میں جو تا ہے اس کی تحقیق ہوگی، جواب قسم کی مختلف صورتیں اور جواب قسم کو حذف کرنا۔ صاحب قافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وواو القسم انما تکون عند حذف الفعل لغیر السؤال مختصۃ بالظاہر۔ حروف جارہ میں سے ایک حرف واو بھی ہے جسے واو قسم کہتے ہیں، جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو قسم وہ واو ہے جس کا مدخول واو کے ذریعے اپنی بات کو پختہ اور مؤکد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واو قسم کے متعلق صاحب کتاب نے 3 احکام ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی بات فرمائی، انما تکون عند حذف الفعل، کہ واو جو قسم کے لیے ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا فعل محذوف ہو، لفظوں میں مذکور نہ ہو۔ اس کا فعل جو محذوف ہوگا وہ کسی سائل کے سوال کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جس وقت اس کی تقدیری عبارت نکالی جائے گی تو اس میں واو قسم کو با کے ساتھ بدلا جائے گا، جیسے قسمت باللہ
لأفعلن کذا. پہلا حکم یہ ہو گیا. دوسرا حکم فرما دیا کہ وہ لغیر السوال، واو قسم سوال یعنی طلب میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ طلب کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے واللہ اخبرنی، مجھے بتاؤ، یہ نہیں کہہ سکتے. تیسرا حکم فرمایا مختصۃ بالظاہر، واو قسم اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، خواہ وہ لفظ اللہ ہو جیسے واللہ یا اس کے علاوہ کوئی اور اسم ہو، والرحمن لأضربن، یعنی واو قسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا لہذا وہ کا نہیں کہہ سکتے. آگے ہے والتاء مثلها مختصۃ بسم اللہ تعالی. صاحب کتاب نے تا کے احکام کو مثلها کے اندر بند فرما دیا، گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں تا کے بھی تین احکام ہیں جس طرح واو قسم کے احکام ہیں، یہاں تا قسم کے بھی وہی احکام ہیں جو واو قسم کے ہیں. پہلا حکم وہی ہے، تا قسم کو استعمال کرنے کے لیے اس کے فعل کو حذف کرنا شرط ہے، اور دوسرا حکم تا قسم کا یہ ہے کہ صرف غیر طلب میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تا قسم کے استعمال کے لیے بھی اس کے فعل کو حذف کرنا شرط ہے اور وہ صرف غیر طلب میں استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا یہ فرمایا مختصۃ بسم اللہ تعالی، بس یہ فرق ہے کہ تا قسم صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ صرف لفظ اللہ پہ داخل ہوگا، لفظ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے اسم ظاہر یا اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. تر رحمان تر رحیم نہیں کہہ سکتے، ہاں تاللہ کہہ سکتے ہیں. باقی کہیں اگر تا قسم کے لیے عرب کے کسی جملے میں شعر میں استعمال ہے تو وہ شاذ ہے، اس پر دوسرے اسماء کو قیاس نہیں کر سکتے. والباء اعم منہما فی الجمیع، تو حروف جر میں سے بائے قسم کو بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں بائے قسم مذکور احکام میں واو قسم اور تا قسم سے عام ہے، یعنی یہ فعل کے حذف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، فعل کے ذکر کرنے کے ساتھ بھی، اس میں ظاہر میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر میں بھی داخل ہوتا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، جیسے باللہ و بالرحمن، اور اس میں ضمیر پہ بھی داخل ہوتا ہے جیسے کہ بکا. یعنی حروف قسم چار ہے، ایک واو ہے، دوسرا تا ہے، تیسرا با ہے، چوتھا لام ہے. ان میں باہم فرق یہ ہے با اس میں ظاہر اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، باقی تین اسم واو تا اور لام یہ صرف اس میں ظاہر پہ داخل ہوتے ہیں، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتے. البتہ ان میں سے واو ہر اس میں ظاہر پہ داخل ہو سکتا ہے، ہاں وہ لفظ اللہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. باقی دو تا اور لام صرف لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف لفظ اللہ پہ داخل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور اسم ظاہر پر داخل نہیں ہوتے. واو یاد رہے یہ بات کہ حروف قسم کو ترکیب میں اقسم یا اس کے ہم معنی فعل محذوف کا متعلق بنا کر پورے جملے کو قسم اور ما بعد کو جواب قسم کہیں گے. وَيُتَلَقَّى الْقَسَمُ بِاللَّامِ وَإِنَّ وَحَرْفِ النَّفِيِّ. یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ جواب قسم کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کے لیے جواب قسم کو ہونا ضروری ہے، اور جواب قسم جملہ ہوتا ہے جس کو مقسم علیہ بھی کہتے ہیں. اب جواب قسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مثبت یا منفی. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو
تو اس کے شروع میں لام ابتدا یا ان کو لانا ضروری ہے، جیسے واللہ لزید قائم، واللہ انک زیدا لقائم۔ ان دونوں مثالوں میں جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہے۔ پہلی مثال میں اس کے شروع میں لام ابتدا ہے اور دوسری مثال میں ان کو لایا گیا ہے۔ دوسرا، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں لام اور قد دونوں کو لایا جائے گا، جبکہ وہ فعل ماضی متصرف ہو، جیسے واللہ لقد قام زید، اور صرف لام کو بھی لایا جائے گا جبکہ فعل مضارع ہو، جیسے واللہ لأفعلن کذا، یا فعل ماضی غیر متصرف ہو، جیسے واللہ لنعم الرجل زید۔ جب جواب قسم فعل مضارع مثبت ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید کا لانا ضروری ہے۔ بصریین کے نزدیک اس نون تاکید کو بغیر ضرورت کے حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور کوفیین کے نزدیک بلا ضرورت کے اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کے شروع میں ما، لا یا ان نافیہ میں سے کسی ایک کو لانا ضروری ہے، جیسے واللہ ما زید بقائم، واللہ لا زید قائما، واللہ ان زید قائم۔ چوتھی صورت یہ ہے، اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع۔ اگر وہ فعل ماضی ہو تو اس کے شروع میں ما یا لا میں سے کسی ایک کو لانا ضروری ہے۔ اگر فعل مضارع ہو تو اس کے شروع میں ما اور لا یا لن میں سے کسی ایک کو لانا ضروری ہے، جیسے واللہ لا یقوم زید، واللہ لن یقوم زید، واللہ ما یقوم زید۔ اگر جواب قسم جملہ منفیہ ہو اور حرف نفی کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہو تو وہاں جواب قسم سے حرف نفی کو حذف کر دیا جاتا ہے، بے شرط یہ کہ حرف نفی کو حذف کرنے سے منفی کا مثبت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ جواب قسم فعل مضارع منفی ہو، جیسے تاللہ تفتح تذکر یوسف، آپ اللہ کی قسم آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس کی اصل ہے لا تفتح، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے لا حرف نفی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ اگر جواب قسم مثبت ہوتا تو اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ہوتا، یہاں ایسا نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جواب قسم مثبت نہیں بلکہ منفی ہے، اس کے شروع میں حرف نفی تھا جس کو یہاں حذف کر دیا گیا۔ وقد يحذف جوابه اذا اعترض او تقدمه ما يدل عليه۔ یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب جواب قسم سے پہلے یا جب قسم سے پہلے جواب قسم پر دلالت کرنے والا کوئی جملہ موجود ہو، جیسے زید قائم واللہ، اس کی اصل ہے واللہ ان زیدا قائم، تو جواب قسم ان زیدا قائم کو یہاں حذف کر دیا گیا کیونکہ قسم سے پہلے اس پر دلالت کرنے والا جملہ موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ قسم جملے کے درمیان میں واقع ہو، جب قسم جملے کے درمیان میں واقع ہو، جیسے زید واللہ قائم، اصل یہی ہے واللہ ان زیدا قائما، تو یہاں جواب قسم کو حذف کر دیا گیا، اس لیے قسم ایسے جملے کے درمیان میں واقع ہے جو جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ کل حاضر ہوتے ہیں بقیہ حروف جارہ کی تحقیق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔